ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا، عاشق مچل رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا اپنے آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بھائی جان سنیے گا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک شاعر یوں بھی کہتا ہے کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے۔ اب آئیے محبت و احترام کے ساتھ جہاں پہ آپ نے خوبصورت کلام سماعت کیا، وہیں پر اب آپ حضرات ایک گفتگو سماعت کریں، ایک تقریر سماعت کریں جو کہ ممبئی کی سرزمین سے چل کر حضرت تشریف لائے ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں علیزہ پیش کروں گا، ایک مصرع آپ کی عدالت تک پہنچاتا ہوں، بس دعا فرما دیجئے گا، دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ سن رہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اب مصرع سنیے کہ جب سے گئے تیرے نام کا چرچا میرے گھر۔ دیکھیے فیاض بھائی، مولانا غلام قادر صاحب کی دعا لے کر، جب سے گئے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، بس کو رہنے دو، جب سے گئے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں، جب سے گئے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، جب سے گئے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں۔ اب سنیے کہ اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر، اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں، اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں، اور ایک آخری شعر حضرت کی دعا لے کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں۔ اب سنیے کہ بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر، بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائیے معراج کے دولہا میرے گھر میں، بیٹھا ہوں کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائیے معراج کے دولہا میرے گھر میں، آ جائیے معراج کے دولہا میرے گھر میں۔ حضرات میں چاہوں گا اس وقت سب سے پہلے ممبئی تھوڑی دیر نہ جا کر ہم اپنی جماعت کے بہترین یعنی کہ شہزادہ حضور شاہد ملت حضرت مولانا حافظ قاری غلام قادر صاحب کی بلا کے حضور میں علیزہ پیش کروں۔ اس وقت وہ تشریف لے آئے، قسم خدا کی حضرت نے بڑی محنت بڑی کاوشیں کی گئے اس جلسے کو سجانے اور رچانے میں، آپ سب کو دعوت بڑی محنت کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرت مائک پر تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ شہزادہ حضور شاہد ملت حضرت علامہ مولانا غلام قادر صاحب قبلہ۔ اللہم یا من لہ النور ومنہ النور وفیہ النور وإلیہ النور وعنہ النور، یا نور لک الحمد سرمدا صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد علیہ ابدا، یا نور و یا نور النور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور فوق کل نور و یا نور تحت کل نور، لکن نور بیکن نور منکن نور الیکن نور وانتن نور نور علی نور۔ سبحان اللہ، صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد سرج القرر و صحابتی مصابی الظہر،
صلاة تجعلنا بها في قلوبنا نورا وفي أجسامنا نورا وفي أرواحنا نورا وفي ديننا نورا وفي قبرنا نورا وفي إيماننا نورا آمين آمين يا ملك الحق المبين. فيا معاشر الحاضرين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وكتابه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین. کہ ہم اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں. ہائے 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 ہائے، ارے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ. اپنی آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں. ارے حضور آج مدینے سے آنے والے ہیں. ہماری آنکھ زمین پر بچھانے والے ہیں. حضور آج مدینے سے آنے والے ہیں. وہ فلک پہ چاند ستاروں کہیں بھی چھپ جاؤ، فلک پہ چاند ستاروں کہیں بھی چھپ جاؤ، نقاب رخ سے محمد ہٹانے والے ہیں. نقاب رخ سے محمد ہٹانے والے ہیں. وہ میری حیات کو معراج ہونے والی ہے. حضور خواب میں جلوہ دکھانے ہائے والی. ہائے، سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، غمگسار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وشفینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. رب ارشاد فرماتا ہے: ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو ساری دنیا کو تم دعوت حق کا پیغام دو گے اور دنیا تمہارے نقش قدم پہ چلے گی. کہ نہیں تیرا نقش منقصرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. کیا کہنے. مسلمانوں، تم اپنی تاریخ بھول چکے ہو، اپنی شاندار روایات سے بے خبر ہو چکے ہو، ورنہ شکست خوردگی اور بے چارگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. چاہے کتنا ہی خستہ حال ہو جائے مسلمان، لیکن ایک سچا مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا. وہ دل جو خشیت الہی کا نشیمن بن چکا ہے، اس میں دوسرے کا خون سما نہیں سکتا. واہ، کیا کہنے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیبت ناک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ اچانک شہنشاہ جنگل گرجتا ہوا نمودار ہوتا ہے. شیر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ شمع پاک مصطفیٰ کا پرمان للکار کر کہتا ہے کہ اے شیر، مجھے معلوم ہے تو شہنشاہ جنگل ہے، جنگل قلم بردار ہے، تو اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن یاد رکھ میں اس شہنشاہ دو جہاں کا غلام ہوں جس کی قلم تراش انگلیاں اٹھ گئی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. نہ معلوم اس جملے میں کیا تاثیر پنہا تھی. شیر کا سر آپ کے قدموں پہ ڈال دیا تو معلوم ہوا کہ چاہے کتنے ہی تیز ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہوں، وحشت و بربریت کے خوفناک طوفان اٹھ رہے ہوں، لیکن غلام مصطفیٰ کبھی طاقت و قوت سے نہیں ڈرتا. تو ہم گردن از حکم داور میں پیچ کہ گردن نہ پیچس دا حکم تو ہے. کاش ناسازگار حالت میں کوئی للکار کر کہتا کہ ہماری مٹانے کی فکریں چھوڑ دو، ہماری گردنوں پہ سرکار ابد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. ارے ظلم و ستم کے میدان میں سر کی بازی لگائی جا سکتی ہے، گردن کو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی بازی نہیں لگائی جا سکتی کہ سر پر ہوائے ظلم چلے. سو جتن کے ساتھ اپنی کلاه کج رہی سی پاک پن کے ساتھ. اسلام خدا کا آخری پیغام ہے. اسلام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک میں اپنی آغوش محبت میں
لا الہ الا اللہ کی لوریاں سناتی رہیں گی، واہ۔ جب تک سپیدہ سحری روح شب کو پارا پارا کرتا رہے گا، اسلام بڑھتا رہے گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اور جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہوگا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی قوم کا فرزند، اسی نبی آخرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج دنیا کی نگاہوں میں کہ ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے، آج دنیا کی سرزمین اس کی کو تنگ نظر آ رہی ہے، آج اس کی عزت و آبرو کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، آج یتیموں اور بیواؤں کی سسکیوں کا آنسو پوچھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آج جنگلی جانوروں کی رکشا کے لیے قانون و دستور موجود ہے، لیکن ایک قوم مسلم ہے جس کا کوئی پرسہ حال نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک قوم مسلم، آج تیری تباہی کا سبب یہ ہے کہ تو نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رہن و سہن کو بدل دیا ہے، اپنے چال و چلن کو بدل دیا ہے، اپنے حسن و کردار کو بدل دیا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر طاق کی زینت بنا دیا ہے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کا نوجوان یورپ کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنتا ہے، سینما ہال کی زینت بنتا ہے، تو علامہ شفیق جون پوری فرماتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، تو میدان کارزار میں چمکتے ہوئی تلواروں کے سائے میں جینا فخر محسوس کرتا تھا۔ تو شیر کا بچہ ہے لیکن بکریوں کی خصلت رکھتا ہے۔ ایک بکریوں کا چرانے والا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک جھاڑی پہ پڑتی ہے، دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیر کا بچہ جو بھی کل جنم لیا ہے بے یارو مددگار زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ چرواہے نے شیر کے بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لایا، اس کی پرورش بکریوں کے دودھ پہ ہوتی رہی، بکریوں کے ریوڑ میں گھومتا رہا، بکریاں مارتی تھی، وہ دور دور رہا کر رہا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھا شیر دیکھ رہا تھا، اس کی غیریت برداشت نہ کر سکی۔ بوڑھے شیر نے کہا، اے نوجوان شیر کے بچے، قدرت نے تجھے یہ تیز تیز ناخون والے پنجے، یہ طاقت و قوت کی جوانی دی ہے، تو بکریوں کا شکار کیوں نہیں کرتا ہے؟ نوجوان بچے نے کہا کہ قدرت نے انہیں سینگ دیا ہے، مجھے کمزور سمجھ کے مار رہی ہے۔ زمانہ آشنا بوڑھے شیر نے فوراً سمجھ لیا کہ اس بچے کی پرورش بکریوں کے دودھ پہ ہوئی ہے، اسے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد نہیں، اسے اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں، اس کے ذہن پہ بکریوں کا لبادہ اڑا رکھا گیا ہے۔ جب تک اس کے ذہن سے بکریوں کا لبادہ اتار کر پھینک نہیں دیا جائے گا یہ شیر نہیں بن سکتا ہے۔ بوڑھے شیر نے نوجوان بچے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ایک دریا کے صاف و شفاف پانی کے کنارے پہ لے جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ تو اپنی تصویر کو، اپنے باپ کی تصویر کو، تو شہنشاہ جنگل ہے، جنگل قلم بردار ہے، قدرت نے تجھے یہ تیز تیز ناخون والے پنجے، یہ طاقت و قوت کی جوانی دی ہے کہ تو ظلم و ستم کا سدباب کر دے۔ شیر کے بچے کو یقین ہو گیا کہ میں شہنشاہ جنگل ہوں۔ گرجتا ہوا بکریوں کے ریوڑ کی طرف بڑھا تو بکریوں نے راہ فرار اختیار کر لی، تو وہی شیر کا بچہ جب اپنی تہذیب میں آیا تو اس کی رگوں میں طاقت و قوت کا کرن ڈرنے لگا۔ اور تو اے قوم مسلم، آج تمہاری بھی مثال اسی بزدل شیر کے بچے جیسی ہے۔ آج تم نے بزدل قوم کی تہذیب و تمدن کا لبادہ اڑ رکھا ہے۔ اے نشاور محمدی کے شیر آؤ، آج ہم عہد و پیما کر لے کہ صبح شادی کا آفتاب نمودار نہیں ہوگا، ہم غیروں کے تقلید کے جنازے نکال دیں گے۔ اے نشاور محمدی کے شیر آؤ، اس تہذیب کے گہوارے میں جیے جس تہذیب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار چمکی تھی۔ آؤ اس تہذیب کو اپنائیں جس تہذیب میں محمد بن قاسم نے دنیا کو درس و یاد دیا تھا۔ آؤ اس تہذیب کو اپنائیں جس کی رہنمائی علامہ اقبال کرتے ہیں کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کہیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کاش آج کا بوڑھا باپ اپنے لڑکوں کی تربیت اسلامی آئینے میں کرتا، کاش آج کا نوجوان گریجویٹ طبقہ اپنی اصلی شکل و صورت اپنے آئینے میں دیکھا تو اسے یقین ہو جاتا کہ ہم بزدل قوم کے پروردہ نہیں، ہم تو رسالت محمدی کے جانثار ہیں، توحید الہی کے پرستار ہیں۔ خدا کی قسم جس دن تم اپنی اصلی شکل و صورت اسلامی آئینے میں دیکھو گے تو تمہارا شاندار ماضی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے گا۔ تم جس راہ سے گزرو گے، تم جس گلی کوچوں سے گزرو گے، تم جس شہر سے گزرو گے، تم جس صوبے سے گزرو گے، تم جس ملک سے گزرو گے،
تو دشمن اسلام پکار اٹھیں گے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ تو ملت اسلامیہ کے باوقار نوجوان ساتھیوں، اگر آج بھی تمہاری ہتھیلیوں میں اسلاف کے دستے ہو، اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہو، اور جس تاریخ کے گلدستے حیدر کرار ہو، خالد جرار ہو، صدیق کی صداقت ہو، فاروق کی عدالت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، حیدر کرار کی شجاعت ہو، اور کربلا کا وہ لالہ و زار بھی ہو، تو وہ قوم ساری کائنات کو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اگر آج بھی ہو، ابراہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ رب شاہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ ایمان والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا